السلام علیکم. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک عام آدمی اگر بجلی کا بل وقت پر نہ دے یا بچوں کی فیس میں دیر ہو جائے تو دھمکیاں، نوٹس، کٹوتیاں اس کا مقدر بنتی ہیں، لیکن ایک ارب پتی اگر اربوں روپے کے ٹیکس چوری کرے تو اس کا نام صرف کسی لیک میں دبے دبے الفاظ میں آتا ہے یا دبئی کے کسی پرتعایش اپارٹمنٹ میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے. جی ہاں، آج کی دنیا میں دولت صرف بینکوں میں نہیں رکھی جاتی بلکہ چھپائی جاتی. پاناما کی شیل کمپنیاں، دبئی کی بے نامی پراپرٹیز اور سوئس بینکوں کے خفیہ اکاؤنٹس، یہ سب محض فلموں کی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو پوری دنیا کے امیروں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور غریب کو پیچھے چھوڑتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پیسہ چھپانے کی یہ گیم آخر چلتی کیسی ہے؟ کون لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اس سب کا نقصان ہوتا کس کو ہے؟ آئیے آج سب کچھ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو، سال تھا 2016 ایک عام سا ملک پاناما. وہاں کے ایک لا فارم موزیک فونسیکا کی 11.5 ملین فائل لیک ہو گئی. اس فائل نے دنیا کے امیر ترین و طاقتور لوگوں کی ایک چوری بے نقاب کر دی. یہ لوگ آف شور کمپنیز بنا کر اپنا پیسہ دنیا سے چھپا رہے تھے. تو دوستو، آف شور کمپنی ہوتی کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں ایک ایسی کمپنی جو آپ کے ملک کے بجائے کسی اور ملک میں رجسٹرڈ ہو اور اس ملک کے قوانین اس کمپنی کے اصل مالک کا نام چھپا لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاناما یا برٹش ورجن آئلینڈ میں ایک کمپنی بنا لیتے ہیں، پھر اس کمپنی کے نام پر اکاؤنٹ یا جائیداد رکھتے ہیں اور کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اصل مالک ہے کون. پاناما لیکس میں سیاستدانوں، بزنس مینوں، کرکٹر، اداکاروں، حتیٰ کہ بادشاہوں کے نام سامنے آئے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی ساتھی، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان سے نواز شریف فیملی. یہ لیک ایک دھماکہ تھا کیونکہ پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ امیر طبقہ کس طرح قانونی پردوں کے پیچھے چھپ کر اربوں ڈالر چھپا رہا ہے، ٹیکس بچا رہا ہے، عوام کا پیسہ باہر منتقل کر رہا ہے اور خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف پاناما تک محدود تھا؟ نہیں، اصل کہانی تو اور بھی واقعی ہے. دوستو، پاناما لیک کے بعد اگر کسی جگہ نے سب کی توجہ کھینچی ہے تو وہ تھا دبئی. دنیا بھر کے سیاستدان، بزنس مین، بیوروکریٹس خاموشی سے اپنے پیسے دبئی کے پرتعایش عمارتوں میں چھپا رہے تھے. صرف پاکستانی نہیں بلکہ بھارت، مصر، نائجیریا، روس، حتیٰ کہ یورپ سے بھی ہزاروں لوگ جنہوں نے دبئی میں جائیدادیں خریدی اور کسی کو کان تک خبر نہ ہوئی. کیسے؟ بہت آسان طریقہ. آپ ایک کمپنی بنا لیتے ہیں یا کسی رشتہ دار کے نام پر پراپرٹی خرید لیتے ہیں. دبئی میں حکومت نہ آپ سے سوال کرتی ہے، نہ ٹیکس مانگتی ہے اور نہ یہ پوچھتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. دبئی لیکس نامی تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ صرف پاکستان سے 17,000 سے زائد جائیدادیں دبئی میں خریدی گئی. ان میں سے کئی ایسے افراد کے نام بھی تھی جن کی آمدن ان پراپرٹیز سے میل نہیں کھاتی. ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر جس کی پینشن 50,000 روپے ہے، اس کے بیٹے کے نام پر دبئی میں فلیٹ ہے. یہی تو پورے کھیل کا نچوڑ ہے، پیسہ کسی اور کا، نام کسی اور کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ دبئی کی جائیداد خریدتے ہیں تو نہ صرف آپ دولت چھپا لیتے ہیں بلکہ امیگریشن، بزنس اور دیگر فوائد بھی حاصل کرتے ہیں. گویا چوری کا پیسہ آپ کو انعام بھی دے رہا ہے. اب آتے ہیں اس کہانی کے تیسرے اور سب سے پراسرار کردار سوئس بینک کی طرف. یہ وہ بینک ہے جس کا ذکر آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، لیکن حقیقت فلموں سے کہیں زیادہ گہری اور سیاہ ہے. سوئس بینک کی سب سے بڑی طاقت اس کی رازداری ہے. یہ بینک کبھی بھی اپنے کلائنٹس کے بارے میں معلومات افشار نہیں کرتی، چاہے وہ کرپشن کا پیسہ ہو، ڈرگ مافیا کی کمائی ہو یا ٹیکس چوری کا ذخیرہ. سوئس لیک میں یہ راز کھلا کہ دنیا بھر کے سیاستدانوں، جرائم پیشہ افراد، بزنس مینوں نے ان بینکوں میں اربوں ڈالر چھپائے رکھے تھے. ان میں سے کئی اکاؤنٹس پاکستانی شہریوں کے بھی تھے جن کی آمدن یا ذرائع کسی بھی قانون کے مطابق جائز نہیں تھے. سوئٹزرلینڈ میں قانون تھا کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ وہاں ہے تو کوئی دنیا کا ادارہ اسے ٹریس نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ سوئس بینک کئی دہائیوں تک کالے دن کا قبرستان بنے رہے، جہاں پیسہ دفن ہوتا رہا اور عام آدمی محروم ہوتے رہے. دوستو، اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آخر ہوتا کیوں ہے؟ اس کا نقصان کس کو ہے؟ وجہ سیدھی سی ہے: طاقت، فائدہ اور بچاؤ. جب ایک بزنس مین یا سیاستدان اپنے ملک میں ٹیکس دیتا ہے تو وہ دولت میں کمی محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ دولت چھپا کر بیرون ملک لے جاتا ہے تو نہ صرف وہ ٹیکس سے بچتا ہے بلکہ پکڑے جانے کے خوف سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. مگر اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ عام آدمی کو. جب حکومت کے پاس ٹیکس نہیں آتا، وہ اسکول نہیں بنا سکتی، ہاسپٹل میں سہولت نہیں
رہ سکتی، روزگار کے مواقع پیدا نہیں کر سکتی اور ملک قرضوں میں ڈوبتا جاتا ہے۔ یعنی جب ایک ارب پتی دبئی میں فلیٹ خریدتا ہے یا پاناما میں کمپنی بناتا ہے تو دراصل آپ کے بچوں کا اسکول، آپ کے والدہ کی دوا اور آپ کی نوکری چھین رہا ہوتا ہے۔ دوستو یہ کہانی اتنی سادہ نہیں اور اس کا حل بھی آسان نہیں، لیکن دنیا بدل رہی ہے۔ اب دنیا بھر کے ممالک ٹیکس شفافیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ FATF، OECD جیسے ادارے ملکوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آف شور دولت پر قابو پائیں، لیکن ابھی بھی بڑے ممالک جیسے کہ سوئٹزرلینڈ، UAE اور برٹش ورجن آئلینڈ جیسے ٹیکس ہاؤس مکمل تعاون نہیں کر رہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو شفافیت، سخت قوانین اور عالمی تعاون کی ضرورت ہے، ورنہ ہم یوں ہی محروم رہیں گے اور امیر طبقہ یوں ہی چپ کر کھیلتا رہے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاناما لیکس کے بعد دنیا بدل گئی یا کھیل اب بھی جاری ہے؟ کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔